ٹائٹینک شپ ریک پر انویسٹیگیشن کے دوران ریسرچرز نے ایک عجیب و غریب چیز نوٹس کی۔ سمندر کے باٹم پر شپ کا اگلا حصہ اچھی کنڈیشن میں، جبکہ شپ کا پچھلا حصہ کافی بری کنڈیشن میں موجود تھا، اور وہ بھی صرف 2000 فیٹ دور موجود تھا۔ بے شک 100 سالوں تک سمندر کے باٹم پر پڑا ہوا لوہا گل سڑ جاتا ہے، لیکن اگر یہ دونوں ایک ہی شپ کے حصے ہیں اور ایک ہی ٹائم میں ڈوبے تو ان میں اتنا زیادہ فاصلہ کیسے موجود ہے؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایکسیڈنٹ والی رات آئس برگ سے ٹکرانے کے علاوہ بھی اس کے ساتھ کوئی اور حادثہ پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پچھلے حصے کو کافی نقصان پہنچا۔ ناظرین، 1912 جس وقت ٹائٹینک کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا، اس وقت ٹائٹینک کینیڈا کے نیو فاؤنڈ سے 700 کلومیٹر دور اندھیرے سمندر میں اکیلے موجود تھا۔ ناظرین، حادثے کے وقت اس میں ٹوٹل 2240 پیسنجر موجود تھے، جس میں سے 1500 پیسنجر اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اس حادثے کے چشمگیر گواہ صرف وہی لوگ تھے جو کسی بھی صورت شپ سے نکل کر اوشن کے ٹھنڈے پانی میں کود گئے تھے۔ آئس برگ سے ٹکرانے سے جہاز ڈوبنے تک جو کچھ بھی ہوا، وہ معلومات صرف ان آئی وٹنس کے پاس تھے جو خود ٹھنڈے پانی میں اپنی جان بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ پہلی ریسکیو شپ RMS کارپیتھیا بھی ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 1.5 گھنٹے بعد وہاں پہنچی۔ وہ بھی خوش قسمتی تھی کیونکہ ان کو ٹائٹینک کا ایمرجنسی سگنل مل چکا تھا، ورنہ اس وقت جو لوگ ٹھنڈے پانی میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے وہ بھی نہ بچتے۔ اور ٹائٹینک کے حادثے کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہ پڑتا۔ انویسٹیگیشن کے دوران پہلے تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ شپ کے ساتھ آخر کیا ہوا ہے۔ پھر بچنے والوں نے بتایا ہے کہ شپ کے ایک بڑے سے آئس برگ کے ساتھ ٹکراؤ ہوئی۔ ان بیانات کو آئس برگ کی موجودگی میں کنفرم بھی کیا گیا۔ اس وقت تک بھی ٹائٹینک کے ریڈ کلر آئس برگ پر موجود تھا۔ اس حادثے کے بعد آئی وٹنس اور ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹائٹینک کے رائٹ سائڈ پر آئس برگ نے 300 فٹ بڑا سوراخ چھوڑ دیا تھا۔ پر دوسری طرف آئی وٹنس کا کہنا تھا کہ شپ کو ڈوبتے ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹے لگے تھے۔ انویسٹیگیٹر کا ماننا ہے کہ واقعی اگر آئس برگ نے جہاز میں 300 فٹ بڑا سوراخ چھوڑا تھا تو اس کو ڈوبنے میں 2.5 گھنٹے نہیں بلکہ چند منٹ ہی لگنے تھے اس کو پورا ڈوبنے میں۔ پر سچائی کیا تھی یہ اس وقت تک کسی کو معلوم نہ پڑ سکا۔ سچائی جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ٹائٹینک شپ ریک کو ڈھونڈا جائے۔ کئی سالوں تک ٹائٹینک کی تلاش جاری رہی اور ہر سال گزرتے ساتھ اس کی مسٹری الجھتی جا رہی تھی۔ 73 سال بعد جب ٹائٹینک کا ملبہ ملا تو یہ میرین انڈسٹری کے لیے بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ سارے سوالات جن کے جوابات ٹائٹینک اپنے پیچھے چھوڑ کر گئی تھی، ان کو ڈھونڈنے کا وقت آ چکا تھا۔ اوشن کی 4000 میٹر گہرائی میں پچھلے کئی صدیوں سے ٹائٹینک کا ملبہ پڑا ہوا تھا۔ کئی ایکسپیڈیشن ارینج کیے گئے جنہوں نے ٹائٹینک شپ ریک کے لاتعداد فوٹو کیپچر کیے۔ پول ہنری نارگیولیٹ نے 30 سے زائد مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے کا وزٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے 300 فٹ بڑا سوراخ ایک بار بھی نہیں دیکھا ہے۔ پتہ ٹائٹینک کی اس فوٹو میں 30 فٹ کا یہ ایریا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس جگہ پر کچھ آ کر لگا تھا۔ اس کا ایریا صرف 11 اسکوائر فیٹ بنتا ہے۔ کیلکولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو اس جگہ سے 370 گیلن پانی ہر سیکنڈ میں ٹائٹینک میں بھرا ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے ٹائٹینک کو پورا ڈوبنے میں صرف 2.5 گھنٹے لگے تھے۔ اور آئی وٹنس کے مطابق بھی ٹائٹینک کو ڈوبنے میں صرف 2.5 گھنٹے ہی لگے تھے۔ یعنی ایک مسٹری تو سولو ہو گئی کہ ٹائٹینک میں 300 فٹ بڑا سوراخ نہیں تھا بلکہ صرف 30 فٹ بڑا ایک کریک موجود تھا۔ یہ ایک مسٹری نہیں تھی، ابھی اور کچھ بھی جاننا باقی تھا۔ انویسٹیگیشن کے دوران ریسرچر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جہاز کا اگلا حصہ جس کو باؤ کہتے ہیں اور جہاز کا پچھلا حصہ جس کو سٹرن کہتے ہیں، سٹرن کافی بری کنڈیشن میں موجود تھا اگلے حصے کے مقابلے میں، جو کافی دور ایک دوسرے سے پڑے ہوئے تھے۔ اس مسٹری کو سلجھانے کے لیے سونار اسکیننگ کی مدد لی گئی۔ ROVs نے ٹائٹینک شپ ریک کی لاکھوں فوٹوز کیپچر کی اور پھر کمپیوٹر کی مدد سے اس کو ایک 3D ماڈل میں کنورٹ کیا گیا۔ اس ماڈل میں وہ تمام ڈیٹیلز بھی تھی جس کو پانی میں کوئی آنکھ یا کیمرہ نہیں دیکھ سکتی۔ ماڈل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ
392 فٹ لمبے سٹرن کے تمام ٹیگ ایک دوسرے کے اندر ایسے گھسے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ سٹیل سے نہیں بلکہ کاغذ سے بنی ہوئی شپ بریک ہے۔ اس کے مختلف پارٹ شپ سے الگ ہو کر ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ اس ماڈل میں ایک اور اہم اشارہ بھی چھپا ہوا ہے، وہ اشارہ جو سٹرن کی اس حالت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ 110 سال پہلے سٹرن جب اوشن فلور سے آ کر ٹکرایا تو اس کے نشانات ابھی تک اس پر موجود ہے، جس کو 3D ماڈل کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان نشانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس وقت سٹرن اوشن فلور سے آ کر ٹکرایا تو اس وقت یہ اینٹی کلوک وائز گھوم رہا تھا۔ ان نشانات سے یہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ ٹائٹینک اس وقت 80 کلومیٹر پر ہور کی رفتار سے پانی کے اندر جا رہا تھا۔ شپ کا پچھلا حصہ جب اتنی سپیڈ کے ساتھ پانی کے اندر جا رہا تھا تو پانی کی فورسز نے سٹرن کے لوز پارٹس کو الگ کر دی۔ جب یہ 4 کلومیٹر نیچے اوشن فلور سے ٹکرایا تو اس کے تمام ٹیگز ایک دوسرے میں دھس گئے، اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باؤ سیکشن جس کا فرنٹ سیکشن ڈیزائن ہائیڈرو ڈائنامک ہے، یعنی یہ پانی کو آسانی سے کاٹ سکتا ہے۔ ٹھیک اس طرح جب شپ پانی پر فلوٹ کرتے وقت پانی کو کاٹ کر اپنے لیے راستہ بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باؤ سٹرن کے مقابلے میں نہ ہی روٹیٹ کر رہا تھا اور نہ ہی پانی کے فورسز ڈائریکٹ ان پر ڈائریکٹلی اٹیک کر رہی تھی۔ آخرکار 110 سال پہلے ہونے والے حادثے کے ایک اور مسٹری کو بھی سلجھا لیا گیا، لیکن ایک اور سوال بھی ہے جس کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ٹائٹینک شپ بریک کس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شپ کے 2 حصوں میں ٹوٹنے کی خبر آئی وٹنس نے دی تھی۔ سالوں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ٹائٹینک ڈوبنے سے پہلے ہی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی تھی۔ یہ خبر کافی حد تک سچ بھی ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں۔ جب باؤ سیکشن میں پانی بھر گیا تو وہ پانی کے اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے سٹرن سیکشن کا پورا ویٹ سینٹر پوائنٹ پر پڑ رہا تھا۔ یہ سینٹر پوائنٹ اتنا وزن برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ کر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ امید ہے کہ زی ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر دیجئے، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔